اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور۔ سورہ آل عمران، یہ 15واں رکوع ہے، سیکشن نمبر 15، اینڈ آیت ہم پڑھنے جا رہے ہیں 144 سے لے کر 148 تک ہم پڑھیں گے۔ سورہ آل عمران کی 144 سے 148 تک ہم پڑھیں گے۔ آیت نمبر 144 آل عمران۔ وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابکم ومن ينقلب على عاقبیہ فلن يضر اللہ شیئا وسيجزي اللہ الشاکرین۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ وما محمد الا رسول، اور نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سوائے اس کے کہ وہ رسول ہیں، میسنجر ہیں، اللہ کے پیغمبر۔ قد خلت من قبلہ الرسل، پاسٹ میں بھی جو رسول تھے وہ گزر گئے تھے ان سے پہلے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو رسول آئے وہ بھی مطلب گزر گئے، وہ بھی پاسٹ ہو گئے۔ مطلب افإن مات او قتل، اور اگر یہ جو ہے ان کو ڈیتھ آتی ہے، یا جیسے ماتا کا مطلب ہے کہ موت، تو او قتل، اور یا پھر اگر ان کو مطلب کوئی قتل کرتا ہے، تو اگر ان کو موت آتی ہے جو کہ آنی ہے، اور اگر کوئی قتل کرتا ہے تو قتل تو خیر رسول کبھی ہوں گے نہیں، رسول ہیں وہ، نبی قتل ہو سکتے، رسول نہیں۔ لیکن پھر بھی ایک بات بولی ہوئی ہے کہ اگر قتل ہوتے ہیں تو کیا تم انقلب تم پلٹ جاؤ گے اپنی ایڑیوں کے بل، اعلیٰ آقا بکم کا مطلب اپنی ایڑیوں کے بل پلٹ جاؤ گے تم، اپنے ایمان سے، اپنے دین سے سب کے سب چلے جاؤ گے۔ یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو، اگر سمجھو جنگ احد پہ یہ بہت افواہ ہو گئی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ مطلب قتل ہو گئے، ایسا سب طرف ہوا مطلب ایک اڑی تھی، لیکن وہ بات سچی نہیں تھی کیونکہ وہ زخمی ہوئے تھے۔ لیکن یہی آیت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس وقت جب 8 ایئرز کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، تب انہوں نے یہ آیت کو کوٹ کیے تھے حضرت عمر کے سامنے، جب حضرت عمر جو ہے وہ تیار بیٹھے ہوئے تھے تلوار لے کر، کہ کسی نے بھی کہا کہ مطلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کو موت آ گئی ہے یا وہ گزر گئے ہیں تو میں اس کو قتل کر دوں گا، تو تب یہی آیت کو پڑھے تھے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے۔ اور یہ جنگ احد میں جو ان کے لیے کہا گیا بہت زخمی ہوئے تھے، لیکن لوگوں نے کہا کہ شاید مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ یہاں پر قتل ہو گئے، لیکن وہ صرف ایک افواہ تھی۔ تو اللہ یہاں پر کہہ رہا ہے کہ اگر ایسا ہوتا تو تم اپنی ایڑیوں کے بل سب کے سب پلٹ جاتے، یعنی تمہارا دین ایمان سب چھوڑ دیتے، یعنی اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو تم سب کچھ اپنا چھوڑ دو گے، جس ایمان جس دین کے اوپر تم چل رہے تھے وہ سب ختم کر دیتے۔ وَمَن يَنْقَلِبْ عَلَىٰ عَاقِبَيْهِ، تو جو کوئی بھی اپنے ایڑیوں کے بل اگر پلٹ جاتا ہے، فَلَن يَضُرَّ، وہ نہیں پہنچا سکتا کچھ بھی ضرر یا ہارم یا نقصان اللہ کو۔ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا، in the least، شیعہ کا مطلب ہے ایک تھوڑا سا بھی، ایک معمولی سا بھی ضرر نہیں پہنچا سکتا کوئی اللہ کو۔ جس کو اگر پلٹ جانا ہے پلٹ جائے، لیکن اللہ کا نقصان وہ کچھ نہیں کر سکتا۔
وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ، اور اللہ کہہ رہا ہے کہ جلد ہی ہم جزا دیں گے، یعنی اللہ کہتا ہے اللہ جزا دے گا شاکرین کو۔ شاکرین کون ہے؟ جو شکر گزار ہیں، جن کو معلوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے اللہ نے جو پیغام بھیجا ہے، جو قرآن بھیجا ہے، تو وہ قرآن کی جس کو بھی قدر ہے اور وہ اس کے لیے شکر گزار ہے اللہ کے، ان کو اللہ نے یہاں شاکرین بولا ہے کہ وہ شاکرین بندے جو ہیں ان کو ہم جلد ہی ان کو ریوارڈ دیں گے، ایکسیلنٹ، یعنی کہ بہت ہی اچھی جزا، کیونکہ ان کو پتا ہے کہ جو چیز ہم کو اللہ نے رسول اللہ کے ذریعے سے دی ہے وہ واقعی بہت ہی شکر کرنے کے لائق ہے۔ تو وہ شاکرین بندے جو ہیں جن کے دل میں سچ مچ کا شکر ہے قرآن کے لیے، اس ہدایت کے لیے، اس نعمت کے لیے، تو اللہ ان کو بڑا جلدی ریوارڈ دینے والا ہے۔ محمد is no more than a messenger صلی اللہ علیہ وسلم. Many were the messengers that passed away before him. If he died or were slain, will you then turn back on your heels? If any did turn back on his heels, not the least harm will he do to Allah. But Allah, on the other hand, will swiftly reward those who serve him with gratitude. اس کی نوٹ ہے 460. This verse primarily applies to the Battle of Uhud. یعنی یہ جنگ احد کے لیے ہی سب سے پہلے مطلب یہ آیت جو ہے وہ اسی کے لیے ہے. In the course of which a cry was raised that the messenger was slain. کہ اس وقت ایک چیخ پکار ہو گئی تھی جنگ احد کے ٹائم پر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ قتل ہو گئے، نعوذ باللہ. He had indeed been severely wounded. لیکن ان کو بہت شدید ترین زخم لگے تھے. But طلحہ، ابو بکر and علی رضی اللہ عنہم اجمعین were at his side. یہ سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پورے چاروں طرف یہ لوگ ہی تھے جو گھیراؤ کر کے. And his own unexampled bravery saved the Muslim army from a rout. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کی خود کی بہادری، ان کا خود کا حوصلہ جو تھا جس میں کہ مسلمان آرمی جو ہے وہ اکھڑ نہیں گئی کہ پلٹ کے واپس ہی چلے جائے، تو اس لیے وہ بھی ایک بے مثال مطلب بریوری جو تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. This verse was recalled again by Abu Bakr رضی اللہ عنہ when the messenger actually died a natural death 8 years later. تو جب یہی جو آیت ہے اس کو دوبارہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات جو کہ بالکل قدرتی طور پہ جس طرح سے نیچرل ڈیتھ ہوتی ویسی ہوئی 8 سال بعد، تب انہوں نے یہی آیت کو تلاوت کرے تھے. To remind people that Allah, whose message He brought, lives forever. کہ لوگوں کو یہ یاد دلایا جائے کہ وہ اللہ جس کا پیغام لے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے، تو وہ اللہ ہمیشہ ہمیشہ زندہ ہے، وہ ہمیشہ زندہ رہے گا. And have need to remember this now and often for 2 reasons. اور آج بھی اس آیت کو ہم کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے 2 وجوہات کی وجہ سے. Number 1, when we feel inclined to pay more than human honor to one who was the truest, the purest, and the greatest of men, and thus in a sense to compound for our forgetting the spirit of his teaching. یہ آج کے دور میں کیوں یاد کرنے کی ضرورت ہے اس کو، یہ آیت کو، کہ اگر ہم کہیں اس طرف
ہمارا رجحان یا جھکاؤ بہت ہو گیا کہ ہم ایک انسان سے زیادہ ان کو مطلب بہت اوپر اٹھا لیں یا ان کے آنر اور اتنا کریں کہ جو انسان سے زیادہ ہے کہ ان کو تم ایک مطلب گاڈ کی طرح بنا دو یا اللہ کا کوئی نور ہی بول دو یا اس طرح سے کہ جیسے کہ ان کو ایک معبود بنا دو، تو وہ حساب سے کہ وہ مت کرو، جبکہ سب سے سچے حق پہ اور بہت ہی طاہر اور طیب اور پھر انسانوں کے اندر سب سے ٹاپ کے انسان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. لیکن چونکہ ہم ان کی جو بھی بات سکھائی ہوئی ہے اس کو بھول جاتے ہیں. اس کو اگر ہم بھول گئے اور اپنے اندر سے ہم نے اس کو مطلب ایک نکال دیا ہے اور ہم وہ ایک انسان کو معبود بنا کے کھڑا کر دیتے ہیں، تو یہ ہے کہ جہاں ہم کو بھی اس آیت کی ضرورت ہے آج. پھر نمبر 2 دوسرا ریزن کیا ہے؟ when we feel depressed at the chances and changes of time، کہ وقتاً فوقتاً جب ہم مایوسی پہ آ جائیں یا پھر بدلتے ہوئے وقت کی وجہ سے and forget that Allah lives and watches over us، یہ بھول جاتے ہیں ہم کہ اللہ تو ہمیشہ زندہ و جاوید ہے اور اس کو کبھی موت نہیں آنی ہے اللہ کو معاذ اللہ، اور وہ ہم پر نگران ہے، وہ ہم کو برابر واچ کر رہا ہے، ہماری ایک ایک حرکت کو وہ دیکھ رہا ہے. اینڈ اوور آل his creatures now as in a history in the past and in the future. اور وہ ہمیشہ یعنی سب کو اللہ کے ہر جو بھی بندے ہیں جو پاسٹ میں تھے، جو فیوچر میں آئیں گے، جو آج ہیں، جو کل ہیں، جو کل تھے، سب کو اللہ برابر واچ کر رہا ہے. کیونکہ ہم یہ چیز بھول جاتے ہیں جب ہم مایوسی کی انتہا پہ پہنچ جاتے ہیں. تو یہ چیز کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے ہم کو کہ اللہ ہمیشہ زندہ ہے اور وہ ہماری ہر چیز کو دیکھ رہا ہے، ہماری اچھی چیز کو بھی دیکھ رہا ہے اور ہم اگر کوئی غلط اور گناہ کما رہے ہیں تو وہ بھی دیکھ رہا ہے. وہ ہر چیز کے اوپر خود ہی نگران ہے، گواہ ہے. اس کا نام الرقیب، واچر، واچ کرتا ہے وہ. اس کے بعد ہے آیت نمبر 145، وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُؤَجَّلًا وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِيهِ مِنْهَا وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِيهِ مِنْهَا وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ. اینڈنگ میں پھر سے وہی بات آ گئی، سنجزی الشاکرین. وما کان لنفس، نہیں ہے کسی بھی جان کے لیے ان تموت کہ اس کو موت آئے، الا باذن اللہ، سوائے اس کے کہ اللہ کی لیو، اللہ کے اذن سے. تو موت بھی ایسے نہیں آ جائے گی. اگر کہیں شہید بھی ہونا ہے تو وہاں پر بھی وہ لکھا ہوا ہے فیٹ میں کہ وہاں شہید ہونا ہے. تو کسی بھی جان کو موت نہیں آ سکتی سوائے اس کے کہ اللہ کی لیو، اللہ کی اجازت سے. کتابم معجلہ، اجل اپوائنٹڈ ٹائم ہے. کتابم معجلہ، کتابہ لکھنے کو بھی کہا جاتا ہے کہ لکھ دیا گیا ہے. وہ اس کا جو ٹرم ہے، جو موت کب آنی ہے اس کا ٹرم لکھ دیا گیا ہے کتاب میں، یعنی اللہ کا جو لوح محفوظ میں لکھ دیا گیا ہے کہ کتابم معجلہ، لکھ دیا گیا ہے اس کا اجل، اس کا ٹائم معجلہ. وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا، تو جو کوئی بھی چاہتا ہے کہ اس کو اس کے جو بھی عمل کا ثواب جو ہے مینس ریوارڈ، وہ اس کو دنیا میں ہی مل جائے.
کیونکہ لوگ بہت سارے ایسے ہوتے ہیں جن کو جب بھی کوئی نیکی کی تو ان کو لگتا ہے کہ بس ابھی کے ابھی ہم کو اس کا ثواب ادھر دنیا میں ہی مل جائے، کہ دنیا میں ہمارے ساتھ سب بہت اچھا ہو جائے، بھلا ہو جائے، ہماری روزی میں خوب برکت ہو جائے اور ہمارے عیش و آرام بہت بڑھ جائیں، تو یہ ساری چیزیں جو ان کو چاہیے وہ مل جائے، تو وہ دنیا کا ثواب چاہتے ہیں۔ تو اللہ کہتا ہے جس نے ارادہ کیا وہ میں یرید ثواب الدنیا نؤتیہ منہا، تو ہم دے دیں گے اس میں سے کچھ، وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ، لیکن جو ارادہ رکھتا ہے، چاہتا ہے کہ اس کو ریوارڈ ملے آخرت کا جو کہ سب سے بیسٹ ہے، نؤتیہ منہا، ہم اس میں سے اس کو دے دیں گے، وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ، اور ہم جزا دیں گے، ریوارڈ دیں گے شاکرین کو، وہ جو شکر گزار بندے ہیں جن میں شکر ہے۔ شکر اگر نہیں ہے نا تو وہی کفر بن جاتا ہے، اگر بندے میں شکر نہیں ہے تو سمجھ لو کفر ہے۔ Nor can a soul die except by Allah's leave, the term being fixed as by writing. If any do desire a reward in this life, we shall give it to him. And if any do desire a reward in the hereafter, we shall give it to him. And swiftly shall we reward those that serve us with gratitude. اس کی نوٹ ہے 461. There is a slight touch of irony in this. اس کے اندر ایک، اس میں بولتے ہوئے جو اللہ جو چیز ظاہر کر رہا ہے، کیونکہ یہ احد کے ٹائم کی ہے نا، as applied to the archers at احد، کیونکہ وہ جو تیر کمان والے جو تھے، جو آرچرز، جن کی وجہ سے سب مطلب کیوس ہو گیا احد میں، who deserted their post for the sake of plunder، انہوں نے صرف اپنی اس جگہ کو چھوڑ دیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاکید کو انہوں نے یاد نہیں رکھا اور چھوڑ دیا، جبکہ ان کے کمانڈر جو تھے انہوں نے بھی چلا چلا کے کہا کہ مت چھوڑو یہ جگہ، مت ہٹو یہاں سے، لیکن وہ لوگ بھاگے نکل کے، کس لیے کہ وہ جو مال غنیمت جو ہے اس کو تھوڑا یعنی لوٹ لو جتنا جس کو مل جائے، یہ مال لوٹنے کے لیے نا۔ They might have got some plunder، انہوں نے کچھ لوٹا ہوگا، کچھ ان کو مل گیا ہوگا اس میں سے مال غنیمت، but they put themselves and the whole of their army into jeopardy، انہوں نے اپنے آپ کو ہی نہیں بلکہ پوری فوج جو ان کی تھی اس پوری کی پوری کو انہوں نے اتھل پاتھل کر دیا، اور ان کی وجہ سے تمام چیز جو جیت تھی وہ الٹ گئی، ایک کہنا نہیں ماننے کی وجہ سے۔ ڈسپلن بہت ضروری ہوتا ہے، ڈسپلن میں رہنا ضروری ہے۔ ایک تم اپنے جو لیڈر کی بات نہ سنو، ایک چھوٹی سی بھی، تو آف کورس بہت سارے کباڑے ہو جاتے ہیں اس میں۔ کباڑا ایک بمبئی کا ورڈ ہے، جو خرابیاں اگر سب ہو جائے، کیوس ہو جائے، جیپرڈی، تو وہ سب کے لیے بولا جاتا ہے۔ فار اے لٹل ورلڈلی گین، تھوڑا سا دنیا کا فائدہ، دے نیئرلی لاسٹ دیئر سولز، انہوں نے اپنی روح کو گنوا دیا، یعنی دنیا کا تھوڑا سا فائدہ، تھوڑا سا ہی بولا جائے گا، خواہ وہ کتنے بھی کروڑوں ہاں بھی ہو تو بھی تھوڑا ہی گنا جائے گا۔ کیوں؟ تمہاری زندگی تھوڑی نہیں ہے کیا؟ اگر زندگی تھوڑی ہے تو تم کتنے بھی کروڑوں ابزو کماؤ، جو بھی کرنا ہے کرو، لیکن اس کا فائدہ کیا ہے؟ اس لیے وہ گین تھوڑا ہی بولا جائے گا، جو بھی تھوڑا حاصل ہوتا ہے وہ تھوڑا ہی ہے، کیونکہ اگر ہم کو موت آتی ہے تو بھی وہ چیز ہمارے کام کی نہیں رہتی، اور اگر کوئی ایسی کلیمٹی آتی جس میں سب کچھ ختم ہو جائے تو بھی وہ چیز تمہاری کہاں رہی؟ ایک زلزلہ آنے سے دیکھ لو کیا سے کیا ہو جاتا ہے، کون سی بینک میں پھر جاؤ گے، کون سی لاکر میں جاؤ گے کہ ہمارا اس کے اندر مال تھا، ہم کو چاہیے۔
اس لیے دنیا کا جو بھی فائدہ ہے وہ تھوڑا ہی ہے. انہوں نے اس تھوڑے سے فائدے کے لیے اپنی روح کو گنوا دیا، کیونکہ وہ روح ہے جس کو سزا ملے گی. On the other hand, those who took the long view and fought with staunchness and discipline، اور دوسری طرف وہ لوگ تھے جو مضبوط تھے، دل کے اندر ان کے ایمان کی پختگی تھی، اور وہ تھے وہ صحابہ کرام جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحیح چل رہے تھے، اور انہوں نے وہ جنگ کی، انہوں نے بہت اپنے آپ کو مضبوط رکھا اور بالکل ڈسپلین کے ساتھ. Their reward was swift and sure، کیونکہ ان کو جو اجر ملنا ہے اللہ سے اس کے لیے اللہ جلدی کرے گا، اور وہ یقین کے ساتھ ان کو ملے گا. If they died، اگر وہ اس جنگ میں ان کو موت آ جاتی ہے، they got the crown of martyrdom، سوچ لو کہ ان کو تو شہادت کا تاج پہنایا جائے گا. If they lived، لیکن اگر وہ زندہ بچ کے آتے ہیں تو they were heroes honored in this life and the next، پھر تو وہ ہیرو ہیں جن کی بہت ہی عزت افزائی ہوگی اس دنیا کی زندگی میں اور آخرت میں بھی. اب ہے نیکسٹ آیت نمبر 146. وَكَأَيٍّ مِّن نَّبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ. وَكَأَيٍّ مِّن نَّبِيٍّ، اور کتنے ہی نبی، کتنے ہی نبی. وَكَأَيٍّ مِّن نَّبِيٍّ قَاتَلَ، قتل ہوئے ہیں، معاہو ان کے ساتھ، جو جنگیں ہوئی ہیں، جو نبی تھے. تو وہ نبی ایسے کتنے پہلے قتل ہوئے ہیں، اور ان کے ساتھ ربیونا، یعنی وہ بندے جو اللہ کے بندے، تو وہ اللہ والے جس کو بولتے ہیں ہم، مین آف گاڈ، اللہ والے. ربیونا کثیر، بہت سارے، وہ بھی تو ان کے ساتھ قتل ہوئے نا. فما، تو پھر وہنو لما اصابہم فی سبیل اللہ، تو اس پہ دکھ مت کرو، دل چھوٹا مت کرو کہ جو کچھ بھی اللہ کی راہ میں ان کے اوپر آئی ہے، تکلیف، مصیبت، جو بھی. وما ضعوفوا، اور کمزور مت پڑو، اور وہ کمزور بھی نہیں پڑے. ایکچولی یہ ہے کہ وہ کمزور بھی نہیں پڑے اور نہ ہی وہ دکھی ہوئے. وما استکانوا، اور انہوں نے اپنے حوصلے بھی ختم نہیں کیے کہ ڈاؤن ہو گئے. واللہ یحب الصابرین، اور اللہ ایسے صابرین سے محبت کرتا ہے جو جمے ہوئے رہیں، صبر کے ساتھ رہیں. اللہ ایسے صابرین سے محبت کرتا ہے. How many of the prophets fought in Allah's way, and with them fought large bands of godly men. Allah wale. But they never lost heart if they met with disaster in Allah's way, nor did they weaken in will nor give in. And Allah loves those who are firm and steadfast. Ayat number 147. وَمَا كَانَ قَوْلَهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ. آمین. یہ دعا وہ کرتے تھے.
یہ بہت اچھی دعا ہے، اس کو بھی میمورائز کرو اور دعا یہ کیا کرو. وما کان قولہم، نہیں تھا ان کا مگر یہ قول تھا، وہ یہ کہتے تھے سوائے اس کے کہ اللہ ان قالو، وہ یہ کہتے تھے ربنا اغفر لنا، او اللہ معاف کر دے ذنوبنا، ہمارے گناہ، و اسرافنا، اور جو ہم حد سے اسراف کر جائیں، بڑھ جائیں، کچھ زیادتی کر جائیں، فی امرنا، ان حالات، ان معاملات میں جو بھی فرض تو نے ہم پہ مطلب تو نے اتارا ہے، ہمارے اوپر جو بھی فرض کیا ہے تو نے، اس کے اندر کہیں کچھ ہم زیادتی نہ کر دیں، اس حد سے اسراف نہ کر جائیں، ٹرانسگریس نہ کر دیں. تو وثبت اقدامنا، اور ہمارے قدموں کو مضبوطی سے جما دے، وانصرنا، اور ہماری مدد کر، علی القوم الکافرین، کہ کافر قوم جو ہے اس کے مقابلے میں تو ہماری مدد کر. جنگیں تو بہت ہوئی ہے، اور بہت سارے وہ قصے جو قرآن میں نہیں ہیں، لیکن جنگیں تو ہے نا. طالوت اور جالوت کی بھی تو جنگ تھی نا. تو ایسے بہت ساری جنگیں ہیں، لیکن وہ جنگیں سب مطلب درج نہیں ہیں قرآن کے اندر. تو اللہ جب یہ کہہ رہا ہے کہ وہ لوگ یہ کہتے تھے، یہ دعا کرتے تھے، all that they said was, our Lord, forgive us our sins and anything we may have done that transgressed our duty. Establish our feet firmly and help us against those that resist faith. Ameen. یہ بہت اچھی دعا ہے. آیت نمبر 148. فَآتَاهُمُ اللَّهُ ثَوَابَ الدُّنْيَا وَحُسْنَ ثَوَابِ الْآخِرَةِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. فَآتَاهُمُ اللَّهُ، اور اللہ نے دیا ان کو ثواب، ریوارڈ. فَآتَاهُمُ اللَّهُ ثَوَابَ الدُّنْيَا، دنیا کا ثواب، دنیا کا ریوارڈ بھی اللہ نے ان کو دیا. وَحُسْنَ ثَوَابِ الْآخِرَةِ، لیکن آخرت کے ثواب کے لیے اللہ نے حسن یعنی ایکسیلنٹ، حسن. تو آخرت کا جو ثواب ہے وہ ایکسیلنٹ ہے جو اللہ نے ان کو دیا. کیونکہ تم دنیا کے سامنے آخرت کی کسی چیز کو، جنت کو کیسے مقابلہ کر سکتے؟ وہ تو بہترین ہے نا. تو آخرت کا جو ثواب ہے وہ تو اس کو حسن، ایکسیلنٹ کہا گیا اللہ. تو وہ اللہ نے ان کو آخرت کا دیا. واللہ یحب المحسنین، اور اللہ محبت کرتا ہے المحسنین سے، جو ہر کام میں ان کے حسن ہو اور حسین طریقے سے وہ اپنے کام انجام دیتے ہیں احسان کے درجے پہ. وہ ہے محسنین بندے. تو اللہ ایسے محسنین بندوں کو دنیا کا بھی ثواب دے گا، مگر آخرت کا ایکسیلنٹ، بہترین، عمدہ سے عمدہ، جس کا تصور نہیں کیا جا سکتا، وہ ثواب اللہ ان کو آخرت میں دے گا. کیونکہ اللہ محسنین سے محبت کرتا ہے. اور یاد رکھو کہ اسلام، ایمان، احسان. اسلام ہے جو پہلے تم داخل ہوتے ہو، ایمان ہے جو تم میں آتا ہے اسلام کے بعد، اور وہ ایمان بڑھتا چلا جاتا ہے، اور پھر تم احسان کے درجے پہ پہنچ جاتے ہو. احسان وہی ہے. تو وہ جو ٹاپ کا جو مطلب ہے، جو ٹاپ کی بات ہے، وہ ہے کہ جس کے پاس وہ احسان تک پہنچ گیا اس درجے پہ، وہی محسنین ہے. اور اللہ اپنے محسنین بندوں سے محبت کرتا ہے. اللہم ربنا اجعلنا من